آج پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز پر، سوشل میڈیا پر آپ کو ہر طرف 9 مئی کی گفتگو نظر آتی ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے حامی لوگ ہوں گے جو 9 مئی کو ایک مختلف تعویلات کے ذریعے ایک طرف درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، دوسرا ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو فوج کے حامی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک جرم عظیم کر دیا ہے اور اب ان کے لیے سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری طرف وہ لوگ بھی شاید ہوں گے، بے شک کمی تعداد میں ہوں، جو ملک میں جمہوریت کے حامی ہیں، جو نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نہ فوج کے ساتھ ہیں۔ ایسے میں ایک دوست نے سوال کیا کہ عاطف بھائی، شور بہت ہے، یعنی اس وقت پاکستان قطبیت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ ایک طرف ایک انتہائی ایکسٹریم ہے، دوسری طرف ایک انتہائی ایکسٹریم ہے، مکالمہ ہے نہیں، بنیادی نالج بھی نہیں ہے جو مکالمہ پیدا کرتی ہے۔ تو ایسے میں آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کسی بھی سوشل سائنٹسٹ کے لیے سب سے مشکل اور ٹرکی سوال یہی ہوتا ہے جب اس سے آپ تاریخ کے آئینے میں اور آج کے حالات کی نظر میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس معاملے میں پیش گوئی کی بجائے اندازہ کار فرما ہوتا ہے، اور اندازے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لگاتے ہوئے اگر ڈیٹا کو اور دیگر مثالوں کو سامنے نہ رکھا جائے تو نہ صرف وہ اندازہ غلط ہوتا ہے بلکہ اندازے کے اثرات بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں آپ کو صرف کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے حالات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دنیا میں دو طرح کے، زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں یا اکائیاں وہ جمع ہوئیں اور انہوں نے ایک ملک تشکیل کیا، اور دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو کسی اور ملک سے ٹوٹ کر الگ ہوئے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے یوگوسلاویہ کی مثال ہے۔ یوگوسلاویہ ایک ملک تھا، اس سے پھر ٹوٹ کے بوسنیا اور ہرزیگووینا اور سربیا اور کوسوو اور جانے کتنے سارے ممالک بن گئے۔ اسی طرح جرمنی کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ 20ویں صدی کے سے پہلے تک جرمنی جو ہے وہ ایک کوئی باقاعدہ ملک نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ٹوٹا ہوا تھا، اور یعنی یوں سمجھے کہ 19ویں صدی کے آخر میں یہ ایک ملک کی شکل اختیار کی۔ اسی طرح ہندوستان کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہندوستان بھی کبھی بھی کوئی ایک ریاست نہیں تھا، ایک یونین نہیں تھا، ایک ڈیلی ڈالی سے یونین ہوا کرتا تھا، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں، ان کے اپنے اپنے راجہ ہوا کرتے تھے، اپنے اپنے نواب ہوتے تھے، اور یوں ہندوستان تھا، لیکن ایک باقاعدہ کوئی ریاست نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ممالک ہوتے ہیں جو کسی ایک قوم کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، یعنی کسی ایک جغرافیے کے اندر رہنے والے افراد جن کا ایک ہی تاریخ ہو، جن کی زبان بڑے معنوں میں ایک جیسی ہو، جن کا جو ثقافتی تنوع ہے وہ بھی آپس میں میل کھاتا ہو، تو ایک قوم کا ان کا ایک یوں سمجھے کہ تصور ہوتا ہے، اور اس سے ایک ریاست وجود میں آتی ہے۔ پھر مثال کے طور پر لے لیجئے کہ جرمنی میں اوپر ہیمبرگ سے لے کے نیچے میونخ تک، اور ادھر شٹوٹگارٹ سے لے کے برلن تک مختلف ڈائلیکٹ ہی صحیح لیکن ایک زبان بولی جاتی ہے۔ سب اپنے آپ کو جرمنز کہتے ہیں، صدیوں سے کہتے ہیں، اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، اس لیے یہ ایک ریاست ہے۔ اسی طرح اور ایسے ممالک بھی ہیں جہاں ایک سے زیادہ اقوام آباد ہیں، اور وہ ایک یونین کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان، مثال کے طور پر برطانیہ کے اندر 4 ممالک ہیں: انگلینڈ، اسی طرح اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، ناردرن آئرلینڈ، اور اسی طرح ویلز۔ یہ 4 اقوام نے مل کے برطانیہ بنایا ہوا ہے۔ ہندوستان میں درجنوں اقوام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک ریاست بنایا ہوا ہے۔ پاکستان بیک وقت پہلی اور دوسری طرح کا ایک ملک ہے۔ شروع سے ہی مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان ایک طرف ہندوستان سے ٹوٹ کے بنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مختلف اقوام نے مل کے بھی بنایا ہے۔ پاکستان اس خطے میں بسنے والی اقوام نے مل کے بنایا تھا اور ہندوستان سے ٹوٹ کے بنایا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ٹوٹنے کے بعد اور اس مختلف اقوام کے درمیان ملاپ کے ذریعے بننے والی ریاست، جسے اصولی طور پر تمام اقوام کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے تھا،
جسے دستوری طور پر تمام اقوام کو دستور کے ذریعے جوڑنا چاہیے تھا، اس نے مذہب کے ذریعے ریاست بنانے کی کوشش کی، یعنی فورس استعمال کی مذہب کی، کہ مذہب ایک ہے۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف اقوام ہیں، ہر قوم کی اپنی اپنی تاریخ ہے، اپنی اپنی ثقافت ہے، اپنی اپنی زبان ہے، اس لیے کامن کیا ڈھونڈا جائے؟ اصولی طور پر ایسے ممالک میں کامن کے لیے کانسٹیٹیوشن ڈھونڈا جاتا ہے، یعنی کانسٹیٹیوشنل راستہ۔ لیکن کانسٹیٹیوشنل راستے کا پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ایک تو تمام اقوام برابر ہو جائیں گی، دوسرا پھر کسی ایک بندے کے پاس یا کسی ایک ادارے یا محکمے کے پاس ساری طاقت نہیں رہے گی، طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ طاقت تو بانٹنی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ چودھری صاحب کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کی طاقت بڑھ جائے، کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کی زمینیں جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زمینیں ہیں، یا جن پر یوں سمجھے کہ جن زمینوں پر اس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ زمینیں اس علاقے میں رہنے والوں کو، جن کو وہ مزارع سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس کے مالک ہیں، ان کو وہ بانٹتے ہیں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے یہاں اسلامی ٹچ شروع کیا گیا، اور اسلامی ٹچ یہ تھا کہ مذہب کی بنیاد پر قوم بنا دی جائے، کیونکہ میجورٹی اس پورے ان اقوام میں ایک چیز کامن تھی اس میجورٹی کی، اور وہ تھا مذہب۔ یعنی سندھ، بلوچستان، اسی طرح پشتونخوا کا علاقہ، پنجاب اور بنگال جو پاکستان کے حصے میں آیا تھا، اس میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی۔ اس لیے انہوں نے طے کیا کہ یہاں اسلام کا تڑکا لگا لیتے ہیں، یعنی اسلام کے ذریعے ایک قوم بنانے کی کوشش کی گئی، یعنی مسلمان قوم کا ملک ہے۔ لیکن بنانے والوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ اگر ہم مسلمان قوم بنائیں گے تو پھر انڈونیشیا کے مسلمان یا ملائیشیا کے مسلمان یا کسی عرب مسلمان یا کسی بھی اور مسلمان کو آپ اپنے ملک کا شہری نہ ہونے سے کیسے روکیں گے؟ یعنی اگر صرف اسلام کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر کوئی قوم بنے گی تو سعودی عرب کا مسلمان کیسے اس قوم کا حصہ نہیں ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو اس کے پاس پھر پاکستان کی شہریت کیوں نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پر اسرائیل آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کا اصول یہ ہے کہ اسرائیل مذہب کی بنیاد پر بننے والا ایک ملک ہے، لیکن اسی بنیاد پر اس نے اپنے دستور میں طے کر رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی یہودی وہ اسرائیل آ کے شہریت حاصل کر سکتا ہے، اس کا یہ آبائی ملک ہے۔ پاکستان نے راستہ تو وہی اختیار کیا، لیکن تمام مسلمانوں کو شہریت تو نہیں دے سکتے، ورنہ تو 1.67 ارب مسلمان پاکستان کے شہری ہو جاتے، وہ بھی نہیں کرنا تھا۔ یعنی آپ اگر ایسا کرتے تو آج افغانوں کو نکال کیسے رہے ہوتے؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ تو مسلمان بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ پاکستانی بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک نیا معاملہ بن گیا۔ یہ وہ کنفیوژنز تھیں، یہ وہ کنفیوژنز ہیں یا وہ ابہام ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر مختلف اقوام کو ایک دوسرے سے دور کیا، کیونکہ صرف مذہب کافی نہیں ہوتا لوگوں کو سامنے لانے کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم سڑک پہ جاتے ہیں، کیا کسی شخص سے دوستی کے لیے صرف یہ کافی ہوگا کہ وہ مسلمان ہے؟ مثال کے طور پر میں پاکستانی ہوں، میں یہاں سڑک پہ جب جاتا ہوں اور مجھے کوئی بنگالی ملتا ہے، حالانکہ وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والا ہے اور وہ سابقہ پاکستان کا حصہ رہا ہے، لیکن اس سے میری ویسی دوستی نہیں ہوگی اگر اسے اردو نہیں آتی یا ہندی نہیں آتی، بامقابلہ اس ہندوستانی کے جو ہے تو ہندو مگر میری زبان بولتا ہے، اس کا کھانا پینا میرے جیسا ہے، اس کا لباس اور چلنا پھرنا میرے جیسا ہے، تو اس کے ساتھ میں زیادہ شیئر کر سکوں گا۔ تو خود بخود آپ جب پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو یہ ہندوستانی اور پاکستانی، یعنی شمالی ہندوستان کے لوگ، جنوبی ہندوستان کے نہیں، شمالی ہندوستان کے لوگ اور پاکستانی یہ بڑے اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ لیکن جنوبی ہندوستان، حالانکہ وہ بھی ہندوستان ہے، اس کے لوگوں سے آپ کی ایسی دوستی نہیں ہو سکتی۔ کوئی تمل ہو، کوئی اسی طرح تلو ہو، کوئی مہاراشٹر کا ہو جس کو ہندی نہ آتی ہو، اس علاقے کو جس کو ہندی نہ آتی ہو، اس سے آپ کا پھر معاملہ نہیں بن پائے گا۔ تو اس کا معاملہ یہ، یعنی مطلب یہ ہوا کہ صرف مذہب تو کافی نہیں تھا، لیکن مذہب کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر یہ اکٹھا کرنے کی بجائے مذہب کی بنیاد پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ پھر اور گڑبڑ ہوتی چلی گئی، اور آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان پریکٹیکلی ٹوٹ پھوٹ کا ہی شکار ہے۔ پاکستان میں صوبوں کے اندر، خاص طور پر جو چھوٹے صوبے ہیں آبادی کے لحاظ سے، ان کے اندر انتہائی محرومی کا احساس ہے۔ اب ایسے میں سمجھداری یہ ہو سکتی ہے، ایک تو کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کو کمزور کیا جائے اور سینٹ کو مضبوط کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایسا کوئی بھی ملک جہاں کئی اقوام بستی ہوں اور اقوام کے درمیان آبادی کا تناسب فرق رکھے، وہاں پر اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی جو آبادی کی بنیاد پر بنتی ہے، اس کی بجائے سینٹ جو تمام صوبوں یا تمام اکائیوں کی مساوی
نمائندگی کی حامل ہوتی ہے اسے مضبوط ہونا چاہیے. آپ کے سامنے امریکہ کی مثال ہے. امریکہ میں کئی ریاستیں ہیں, کئی ریاستوں کی آبادی زیادہ ہے, کئی ریاستوں کی آبادی کم ہے, رقبہ زیادہ ہے, کئی کا رقبہ بہت زیادہ ہے لیکن آبادی بالکل ہی تھوڑی ہے. آپ دیکھیں الاسکا سب سے بڑی ریاست ہے امریکہ کی لیکن اس کی آبادی سب سے کم ہے غالباً. اسی طرح مڈ ویسٹ کی ریاستیں بہت بڑی بڑی ہیں لیکن وہاں آبادی بہت کم ہے. اسی طرح ایسٹ کوسٹ کی طرف آبادی زیادہ ہے, ریاستیں چھوٹی ہیں. تو ایوان نمائندگان میں تو ظاہر ہے آبادی کے اعتبار سے لوگ پہنچتے ہیں, لیکن سینٹ اسی لیے مضبوط ہے امریکہ کی کہ وہاں تمام ریاستوں کا شیئر ایک جیسا ہے. پاکستان جیسے ملک میں بھی اصولی طور پر یہی ہونا چاہیے تھا کہ کوئی پشتون ہو, کہ کوئی بلوچ ہو, کہ کوئی سندھی ہو, کہ کوئی مہاجر ہو یا کوئی پنجابی ہو, ان سب کا ریاست کے اندر انٹیک ایک جیسا ہی ہونا چاہیے تھا. سرائکی ہوں یا اسی طرح آپ کے ہاں ہند کو یا اوپر پٹواری ہو, سب ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے جب مختلف جو آپ کے 4 ٹکڑے ہیں پاکستان کے, ان سب کا ریاست کے اندر نمائندگی مساوی ہو. یہ ہو سکتا تھا راستہ, لیکن یہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا. پنجاب کی سپریورٹی رکھی گئی, وہ ہر شعبے میں ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیگر صوبے پاکستان کے وہ پاکستان سے دور ہوتے چلے گئے. اس وقت پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایک غیر فعال ریاست ہے. وہاں دہشت گردی کا معاملہ ہو, کہ شدت پسندی کا معاملہ ہو, کہ کرپشن کا معاملہ ہو, کہ تعلیم کا معاملہ ہو, کہ صحت کا معاملہ ہو, یقین کیجئے اس وقت مجھے یا آپ یا کسی بھی اور شریف آدمی کو بھی اگر اس ملک کی حکومت دے دی جائے, وہ کر کچھ نہیں سکتا. کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں کرنے کے لیے, تا وقت کہ آپ جہت تبدیل کریں اور پھر اس کو کوئی 40-50 سال تک چلنے دیں. پاکستان کی بنیادی جہت میں مسئلہ ہے. ایسے میں آپ کو سستے نعرے باز, جگت باز, خواب فروش وہ متحرک نظر آئیں گے. وہ خواب آسانی سے بیچ لیں گے اور بیچتے جائیں گے. ہر وہ آدمی جو آپ کو مذہب کے نام پر جھانسا دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے. ہر وہ آدمی جو آپ کو جذباتی قوم پرستی کے نام پر جھانسا دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے. کبھی زبان کی بنیاد پر, کبھی ثقافت کی بنیاد پر, کبھی رنگ اور نسل کی بنیاد پر. پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا ہی شکار ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے پاکستان خانہ جنگی میں ہے اور کئی برسوں سے ہے. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ کب کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور کب پاکستان اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے جو ایسی ریاستیں ہو جایا کرتی ہیں. 2009 میں مجھے سیریا یعنی شام جانے کا اتفاق ہوا تھا, اور وہاں حالات یہ تھے کہ ہر طرف بشار الاسد اور بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد کی تصاویر ہوا کرتی تھیں. بظاہر جمہوریہ السوریہ تھا وہ, لیکن وہاں ایک جماعت کے علاوہ کسی اور جماعت, بات پارٹی کے علاوہ کسی اور پارٹی کی گنجائش نہیں تھی. کوئی سیاسی مکالمہ نہیں تھا. ایک پارٹی ہوگی اور اس پارٹی کا رہنما بظاہر عوام کے ووٹ سے آیا ہوا ہے, لیکن وہ ہوگا عامر. اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نیچے درہ میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے, گولیاں چلائی گئیں, اور پھر سیریا مکمل خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا. لیبیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. لیبیا میں بھی اسی طرح مطلق العنان ایک بادشاہ طرز کا قذافی ہوا کرتا تھا. کیا ہوا پھر اس کے ساتھ؟ جب بھی کوئی ملک بنیادی مکالمہ ختم کر دے, اختلاف کے لیے جگہ ختم کر دے, اور پھر وہ طاقت کھو دے جو طاقت اسے مکالمے کے باوجود, مکالمہ نہ ہونے کے باوجود, سیاسی گفتگو نہ ہونے کے باوجود, سیاسی تنوع نہ ہونے کے باوجود جوڑے رکھتی ہے, یعنی دستور, وہ طاقت جب کم ہو جائے یا کمزور ہو جائے تو وہ ملک پھر قائم نہیں رہ سکتا. پاکستان کی مثال ایسے ہی ہے. پاکستان میں فوج نے دستور قائم نہیں ہونے دیا, دستور مضبوط نہیں ہونے دیا, سولین ادارے مضبوط نہیں ہونے دیے. پاکستان میں ثقافتوں کو بالکل ایک طرح سے غیر فعال کر دیا. پاکستان میں تمام کے تمام ریسورسز کو دفاع اور قومی سلامتی کی بنیاد پر اپنی جانب موڑ دیا. عجیب معاملہ ہے, قومی سلامتی میں قوم کی سلامتی ہونا چاہیے تھا, وہ کبھی نہیں رہا. اور اب حالات یہ ہیں کہ فوج خود بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے. یعنی ایک ملک جو گلو, کانسٹیٹیوشن کے گلو سے جڑنا چاہیے تھا, اور وہ کانسٹیٹیوشن کے گلو کو توڑ کے انہوں نے کہا جی کہ فوج سے جوڑیں گے, اب فوج بھی کمزور ہے. تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. تو میں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے, تو میں کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان تو خانہ جنگی اور تقسیم کی طرف جا رہا ہے. لیکن دعا ہے کہ اس وقت
جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں سمجھ آ جائے۔ اب بھی راستہ ہے، فوری فائدہ کوئی نہیں ہوگا، طویل المدتی اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان میں نمبر ایک جو محرومی کا احساس ہے تمام صوبوں کے درمیان، وہ ختم ہونا چاہیے۔ اور وہ کیسے ختم ہوگا؟ وہ صرف اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ انہیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ نمبر دو، پاکستان میں مذہبی تڑکا ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا ہوگا جس میں تمام مذاہب کے لوگ برابر کے شہری ہوں۔ پاکستان نے یہ غلطی کی اور اس کا نتیجہ یہ اس وقت نکل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، پاکستان میں دستوری بالادستی پیدا کرنا ہوگی۔ تمام کے تمام لوگ طاقت کے ذریعے، بندوق کے ذریعے یا ریاستی رٹ کے ذریعے ریاست سے جوڑنے کی بجائے دستور کے ذریعے جوڑنا پڑیں گے، دستوری ضمانتوں کے ذریعے جوڑنا پڑیں گے۔ وہ گوادر کا آدمی ہو کہ وہ چکوال کا آدمی ہو، وہ اسلام آباد کا آدمی ہو کہ وہ قبائلی علاقے کا آدمی ہو، تمام کے تمام لوگ ایکول یعنی مساوی حقوق کے حامل ہوں۔ ریاست کی نظر میں سب برابر ہوں۔ آپ کا مذہب، آپ کی نسل، آپ کی زبان، یہ کسی صورت نہ۔ اور سب سے اس سے بھی زیادہ اہم، پاکستان میں جتنی بھی اقوام ہیں انہیں باقاعدہ قوم کی طرح ٹریٹ کیا جائے، ان کی ہزاروں سال کی تاریخ، ثقافت، ان کی عزت کی جائے۔ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے ایک طویل مدتی سیاسی اصلاحات کرنا پڑیں گی۔ فوج کو دھیرے دھیرے سیاسی میدان سے باہر بھیجنا پڑے گا، کاروباری اس کے مفادات ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں سویلین بالادستی لانا ہوگی، تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھ کے یہ طویل مدتی اصلاحات کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ، اور یہ آسان نہیں ہے، اگر آپ یہ آج بھی اگر اس وقت اگر آپ عمران خان، نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، یہ تمام کے تمام جو بڑے بڑے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ان کو کہتے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو آپ ایک لمحے کے اندر دیکھیں گے پاکستان میں امن بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ پاکستان دیکھیں گے، پاکستان میں فوری طور پر جو سٹیبلٹی ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ معاملہ رہا ہے کہ ہر وقت ایک پارٹی جو بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ اس نیشنل دھارے سے الگ رہتی ہے۔ یہ 47 سے چل رہا ہے آج تک، ہمیشہ۔ یہ بات میں نہیں کر رہا کہ وہ ٹھیک ہوتی ہے غلط ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ایک پارٹی وہ ہمیشہ قومی دھارے سے یا جو نیشنل کنسنسس ہے اس سے الگ ہی چل رہی ہوتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے دو دھارے چل رہے ہوتے ہیں بیک وقت، ایک ہی وقت، دو متوازی طور پر۔ پاکستان ہمیشہ سے دو حصوں میں ٹوٹا رہتا ہے۔ وہ 70 کی دہائی ہو، وہ 60 کی دہائی ہو، وہ 80 کی دہائی ہو، وہ 90 کی دہائی ہو، وہ مشرف کا دور ہو، وہ آج پاکستان ہمیشہ سے دو حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے۔ آج بھی پاکستان دو حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے، دو ایکسٹریم پہ۔ ایک آپ کو پی ٹی آئی کی طرف نظر آ رہی ہے، دوسری طرف دیگر پولیٹیکل فورسز نظر آ رہی ہیں۔ اگر اس وقت پی ٹی آئی اور دیگر پولیٹیکل فورسز اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پاکستان آج کے دن سے ہی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، بڑا سوال یہ ہے کہ اگر 47 سے پہلے گاندھی، نہرو، پٹیل، جناح، یہ تمام لوگ اپنے تمام تر اختلافات ان کو میز پر رکھتے اور یہ طے کر لیتے کہ آزادی سب جتنی چاہیے آزادی ملے گی لیکن ہم سب ہندوستانی رہیں گے، اس نقطے پر بھی اگر اکٹھے ہو جاتے تو ہندوستان نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح 71 سے پہلے اگر پاکستان کے سارے سیاستدان اکٹھے ہو جاتے، فوجی جنہوں نے اقتدار پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، وہ یہ جائز ہونے دیتے کام کہ مجیب الرحمان اور بنگالیوں کو جتنی بھی آزادی چاہیے وہ لیں لیکن وہ رہیں پاکستانی، تو آج پاکستان نہ ٹوٹا ہوا ہوتا۔ اور آج بھی اسی طرح اگر پاکستان کے تمام پولیٹیکل پاورز، پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز وہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم نے اگلے 20 سال یا 30 سال یا 40 سال کے لیے یہ پلان کرنا ہے، یہ اختلاف ہوگا، ہمارے بیچ میں اختلاف ضروری ہے، ہونا چاہیے، بالکل اچھی بات ہے، پولیٹیکل ڈفرنسز اور اوپینین وہ تو فرق ہونا ہی چاہیے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم 4-5 بنیادی نکات پر کوئی کمپرومائز اب نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہوگا پاکستان کا مستقبل، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یا تو یہ پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو جائیں گی اور پاکستان اس بھنور سے نکل جائے گا جو کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے، دوسری صورت میں پاکستان اس راستے پر چلے گا اور آگے جا کے پاکستان تقسیم اور تفریق کی طرف بڑھ جائے گا، اور یہ تفریق اور تقسیم جغرافیائی بھی ہوگی۔ آپ اگر اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو یہاں ضرور لکھیے، اپنی رائے ضرور دیجیے۔ جو رائے میں دے رہا ہوں یہ رائے ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔